जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का मामला है, सियासत के साथ रियासत का मामला है, रियासत के साथ अदालत का मामला है। गैप बढ़ता चला जा रहा है। वो जो दरार कुछ अर्सा कबल किसी ने पैदा करने की कोशिश की थी और कामयाबी उसमें हासिल कर ली थी अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उस दरार को बढ़ाया जा रहा है। किस जानिब से बढ़ाया जा रहा है, ये फैसला बेहतर जज कर जो है इस फैसले के वो आप हैं, आप कर सकते हैं ये फैसला। मेरा काम है चीज़ों को रिपोर्ट करना, मेरा काम है चीज़ों को जिस तरह से देखना, ऑब्जेक्टिवली उनको उस तरह से बयान कर देना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट काफ़ी सरगर्म है आजकल। एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट बहुत सरगर्म थी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरगर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में ऐसे ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसा रवैया अख्तियार किया जा रहा है कि जो है वो उस पर सवालात उठते हैं। और सवालात क्यों ना उठे, आखिर हमारी ही अदलिया है, हमारे ही जज साहिबान हैं। वो पीटीआई का हामी हो, वो नून लीग के हामी हो, पीपल्स पार्टी के हामी हो या इंडिपेंडेंट जजेस हो, ये तमाम वो लोग हैं जो हमारे हैं। इनके बारे में हमें फ़िक्रमंद होना होता है और हम फ़िक्रमंद होते भी हैं, क्योंकि अगर हमारी अदलिया का वक़ार बढ़ेगा तो हमारा वक़ार बढ़ेगा, अगर हमारी फ़ौज का वक़ार बढ़ेगा तो हमारा वक़ार बढ़ेगा, अगर हमारी पार्लिमान का वक़ार बढ़ेगा तो हमारा वक़ार बढ़ेगा। बुनियादी बात यह है कि आज मैं नरेंद्र मोदी का एक बयान देख रहा था, और वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी तो अब बस दाल रोटी के चक्कर में, दो रोटी खाने वही बड़ी बात है, हम उनकी तो अब परवाही नहीं करते। ये जुर्रत मोदी की क्यों हुई है? नाज़रीन, ये जुर्रत इसलिए हुई है कि हम आपस की लड़ाइयों में, आपस की सियासतबाजियों में इस कदर मुलव्वस हैं कि हम अदारों को, जो अदारे अपना काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं करने देते। हम जगह जगह रुकावटें क्रिएट करते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी को ये कहने की जुर्रत हुई कि पहले पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब होता था, लेकिन अब तो आटा है, रोटी है, उनसे हम नहीं घबराते। ये नाज़रीन ऐसा क्यों हुआ है, इसको ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। और पिछले कुछ अर्से से ये ज़्यादा हो रहा है। अ, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। आप सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसने कहाँ हमला किया, कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन आज दो तीन मामला ऐसे हुए कि नाज़रीन बात करना पड़ गई इस हवाले से एक बार फिर। और मुझे वो शेर याद आ गया, वो शायर मिर्ज़ा गालिब ने जो बहुत सदियों पहले कहा था कि इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। बंदे कबा यानी आपको अपना दामन देखिए और अपने बटन देखिए, आप अपने गिरबान में झांकिए, मैं हूँ या कोई और हो। ये उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे कह रहा हूँ। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ बदकिस्मती से एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया, और जजों ने बाद में आराम से किताब लिख कर ये तस्लीम कर लिया, गलती हो गई थी, ज़ियाउल हक का प्रेशर था। भाई, आप ज़ियाउल हक का प्रेशर था तो फिर आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे दिया? जस्टिस सफदर साहब भी उसी अदालत में थे। उनके दामाद हैं अतर बिन, वो उन्होंने भी बड़ा प्रेशर लिया, आजकल भी वो ले रहे हैं प्रेशर। उनके ऊपर इल्ज़ामात भी बहुत लग रहे हैं। पता नहीं वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, कोई गैर जानिबदार अदारा तहकीकात करेगा तो पता चलेगा, लेकिन उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, सवालिया निशानात उठ खड़े हुए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो उनके पास अचानक समात लग गई है उसकी, इस्लामाबाद के 3 हक़ों की। शुएब शाहीन की दरख्वास्त है, फिर उनकी एक वकील है पीटीआई के बैरिस्टर अली, उनकी दरख्वास्त है, और फिर जो खुर्रम नवाज राजा जिस सीट से जीते हैं वहाँ से जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनकी दरख्वास्त है। तीनों दरख्वास्तों में मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी कूद पड़े। वो कहते हैं मैं तो पीटीआई के लोगों के हक़ में गवाही दूंगा। वो खुद तो नहीं कहते, लेकिन उनके बारे में इतना ही है कि वो पीटीआई के लोगों के हक़ में गवाही देंगे। ये सब अपनी जगह ही उनका राइट है, वो चाहें तो। और ये सियासत में ये सब होता है, आज का दुश्मन कल का दोस्त, कल का दुश्मन आज का दोस्त। वरना मुझे याद है कि यही मुस्तफ़ा नवाज खोकर थे जिन्होंने सेनेट में जब वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी नाज़रीन, उस दिन सुबह मुसद्दिक मलिक के साथ मिलकर इन्होंने वो कैमरे दरियाफ्त किए थे। जब इमरान हुकूमत में एक कर्नल साहब हुआ करते थे सेनेट और कौमी असम्बली चलाने के लिए, कर्नल लियाकत गालिबन उनका नाम था, उन्होंने लगवाए थे। और फिर उसके बाद वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना दी गई थी। उस वक्त के मुस्तफ़ा का मैं माफ़ कीजिएगा, मुस्तफ़ा कमाल कह गया, मुस्तफ़ा नवाज खोकर। उस वक्त के मुस्तफ़ा नवाज खोकर और आज के मुस्तफ़ा नवाज खोकर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाज़रीन, अब कहने का मतलब ये है कि वो अब मुकदमात समात हुए, मुकदमात की समात अदालतों में नहीं होगी तो कहाँ होगी? ये अदालतों का ही इख्तियार है। लेकिन अदालतें, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर है भारत, वहाँ हज़ार इंतखाबी पिटीशन आती हैं। कभी आपको
ان کے میڈیا پر ججز کے ریمارکس نہیں ملیں گے ایسے. ہزارہا کیسز ہیں, ہزارہا پٹیشنز آتی ہیں الیکشن میں, عدالتوں کے کیسز آتے ہیں حکومتوں کے خلاف, سیاسی کیسز وہاں نارملی نہیں لیے جاتے, ان کے آپ کو ریمارکس نہیں ملیں گے کبھی بھی. میں نے ایک مرتبہ بے نظیر بھٹو سے پوچھا تھا کہ آپ نے 1990 کے الیکشن کو چرانے کے لیے کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر ایشو کیا تھا, ہاؤ این الیکشن واز اسٹولن. آپ نے بہت سارے اس میں ثبوت اکٹھے کیے, بہت سارے ثبوت دیے, وہ ثبوت اگر اتنی مستحکم تھے تو آپ عدالت کیوں نہیں گئی. انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات کا فیصلہ سیاسی فورمز پر ہونا چاہیے, پارلیمان میں ہونا چاہیے, عوام میں ہونا چاہیے. ہم عدالتوں میں سیاست اس لیے نہیں لے جاتے کہ عدالتیں جو ہیں وہ زیادہ کنٹروورشل نہ ہو. پاکستانی عدالتوں کی شہرت پہلے ہی کچھ اچھی نہیں ہے. ناظرین, لیکن اس کے بعد پنجاب سے آنے والے دو بڑے سیاستدانوں نے, میں معافی چاہتا ہوں اگر ان کے چاہنے والوں کا دل دکھے, تو انہوں نے وہ ساری سیاست عدالتوں میں میں لے گئے, اور وہ عدالتوں میں وہ سیاست گھس گئی, آج تک نہیں نکل رہی. اب آج ایک فریق جو ہے میاں نواز شریف اور ان کے انہوں نے کل ایک لمبی چوڑی تقریر کی, جسٹس بظاہر علی اکبر نقوی کا بھی نام لیا. انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا, اور پھر عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے چارج شیٹ بھی دی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی عدلیہ کا وقار بلند ہو جائے. جو دنیا میں 150 ٹوٹل 150 ممالک ہیں جن کی رینکنگ ہے عدلیہ میں, پاکستان 139 نمبر پر ہے. چیف جسٹس صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیوں ہے, لیکن اور انہوں نے کوشش بھی کی. انہوں نے ابھی بھٹو کا ریفرنس کے فیصلے میں غلطی مان لی, حالانکہ جج صاحبان تو کتابیں لکھ کر کہہ چکے تھے بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا جائے. انہوں کے کہنے پر واجی کمال ہو گیا یہ تو, کہ ایک صاحب کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, آپ نے اس کی جان لے لی ہے ایک اپنے غلط فیصلے سے, اور پھر کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی, جی کیا کریں. یعنی جان کا جانا کوئی بس معمولی غلطی ہے. جیسے وہ ابھی پچھلے دنوں وہ جو ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک بچے کے ساتھ ریپ کے ملزم کو چھڑا کر لے کر کہا کہ یہ تو غلطی ہو گئی, بس غلط فہمی ہو گئی. یعنی یہ ہمارے یہاں غلط فہمیاں یا غلطیاں یہ صرف اعلیٰ فورمز پر ہی ہوتی ہیں, قانونی اور آئینی فورمز پر, اور اس کے پھر اثرات بہت ہوتے ہیں. آج کے معاملات ناظرین اگر ہم دیکھیں تو یہ کوشش کی جا رہی ہے, ڈیلیبریٹ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عدلیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کے بالکل سامنے دو سیکنڈ پول بنا دیا جائے پارٹ, اور پھر ان میں تصادم کرا دیا جائے. تصادم تو ریاستی لیول پر اس وقت جاری ہے, لیکن اس کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ لوگ اس پہ تلے ہوئے ہیں. بدقسمتی سے کچھ عدالتی شخصیات اس میں شاید حصہ ڈال رہی ہوں, لیکن چند سوالات ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں, ان کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد دو قانون بنے ہیں, ان پر بات کریں گے. آج جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں اسلام آباد کے تینوں مقدمات لگے. جج صاحب نے فرمایا, ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ ریٹرننگ افسران کو عدالت پیش ہونا ہوگا, بالکل درست کہا. انہوں نے کہا جو جھوٹ بولے گا اسے جیل جانا ہوگا. ججز اپنے ریمارکس میں احتیاط برتیں تو پھر کانٹروورشل نہیں ہوتے. یہ میں نے زندگی جو ہے وہ عدلیہ کا احترام بھی کیا ہے, آج بھی احترام کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پر تنقید جو ہے وہ ایک ایسے پیرائے میں ہونے چاہیے کہ کسی کوئی جو ہے اخلاق سے گرا لفظ نہ نکلے منہ سے, کیونکہ آج اگر عدالت میں کوئی اچھے لوگ ہیں تو کل برے ہو سکتے ہیں, اور اگر آج برے لوگ ہیں تو کل اچھے ہو سکتے ہیں, اور یہی لوگ اچھے لوگ ہی عدلیہ کو آگے لے کر جائیں گے. لیکن ناظرین, آج طارق محمود جہانگیری صاحب نے چند اور باتیں بھی فرمائی. انہوں نے کہا کہ جو جھوٹ بولے گا وہ جیل جائے گا. جج صاحب جو ہیں وہ ان کے سامنے ان کی عدالت میں بھی بے شمار جھوٹ بولے جاتے رہے, ابھی بعد میں ثابت بھی ہوئے ہیں. کتنے لوگوں کو جیل بھیجا گیا ہے, اگر 2-4 کو جیل بھیج چکے ہوتے تو آج یہ نہ کہنا پڑتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ عدالتیں بڑھ کے نہیں مارتی. سلطان راہی کی فلم میں اور ایک مقدمے میں یہی فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں آج کل ایک زمانے میں فلموں میں جو ہے وہ محمد علی صاحب کہتے تھے جج صاحب میرے 20 سال مجھے واپس لوٹا دو. آج ایسا ہی ماحول پھر عدالتوں میں دکھائی دیتا ہے. حالانکہ فلمی ماحول اور عملی ماحول میں عدالتوں کے بڑا فرق ہونا چاہیے, بہت تحمل سے. میں نے برطانیہ میں عدالتوں کو دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے انڈیا میں عدالتوں کو دیکھا ہے, میں نے حتیٰ کہ نیپال میں بھی اور سری لنکا میں بھی عدالت کو کام کرتے دیکھا ہے. اس طرح نہیں کام ہوتا. جج صاحبان بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں, ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور پھر ریمارکس دیتے ہیں, لیکن وہ سوال اٹھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں جو ہے جو ریمارکس دے دیے جاتے ہیں, اب وہ بعض اوقات وہ میڈیا ان کو اچھالتا ہے, یا تو میڈیا پر پابندی لگانی چاہیے. میڈیا ان کو اچھالتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک نئی کہانی بن جاتی ہے اور اس کے اوپر نئی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. جج صاحب طارق محمود جہانگیری صاحب ہوں
یا ان کی جگہ کوئی اور ہو. ججز کا کام ہے تحمل کے ساتھ سننا اور تحمل کے ساتھ بات کرنا. کم وقت میں جو ہو گیا جیسا بھی ہوا جو بھی ہو، جج اپنا تحمل نہیں چھوڑتا. میں نے دیکھا ماضی میں جب عدالتوں پر حملہ ہوا تھا، ایک جج صاحب ایک مقدمے کی سماعت کر رہے تھے اور وہ مقدمہ کچھ ریلیجیس ریلیٹڈ تھا اور باہر ان کے کچھ لوگ موجود تھے جو عدالت پر حملہ کرنا چاہتے تھے. جج صاحب نہ گھبرائے نہ انہوں نے تحمل کا دامن چھوڑا. پاکستانی میں یہ ہوا اور انہوں نے اپنا وہ فیصلہ سنایا جو وہ سنانا چاہتے تھے. تو ناظرین یہ جج کا یہ وصف ہوتا ہے. لیکن ایک اور آج جسٹس کیانی صاحب، محسن اختر کیانی صاحب، ان کی عدالت میں بھی آج امپورٹنٹ مقدمہ تھا. احمد فراد وہ جو شاعر ہیں، ویسے وہ میں نے اس دن چند روز پہلے کسی دوست سے یہ کہا تھا، کشمیری دوست سے، ہمارے فراد صاحب کے بھی دوست ہیں. میں نے ان سے کہا تھا یار یہ فراد صاحب کو سمجھائے کہ یہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ یہ گفتگو ناقابل برداشت ہے اس آدمی کے لیے جو پاکستان سے محبت بھی کرتا ہے، عام آدمی. یہ نہیں کہ کسی کو سیاسی لیننگ، آپ اے کے ساتھ ہیں، آپ بی کے ساتھ ہیں، آپ سی کے ساتھ ہیں، آپ اس کے نقطہ نظر کو ٹوکنے، اس کے نقطہ نظر کو پھیلائیں، لیکن ریاست کا نقصان اس میں نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اگر سمجھ سکتے تو سمجھا چکے ہوتے. لیکن اس کے بعد ہی اس سے اگلے دن یہ خبر آ گئی کہ وہ اٹھ گئے ہیں. محسن اختر کیانی صاحب نے پہلے بھی یہ کہا اور آج کی سماعت میں بھی انہوں نے کہا مجھے آئی سے جواب چاہیے. فیملی نے کمپلینٹ کیا کہ کچھ لوگ ان کو اٹھا کر لے گئے ہیں، گاڑی آئی تھی کالے رنگ کی، ویگو ڈالا، شاید انہوں نے کہا، میں نے ابھی وہ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے ایف آئی آر پڑھی تھی. لیکن محسن اختر کیانی صاحب نے کہا مجھے تو آئی ایس آئی سے آدمی چاہیے. پھر انہوں نے سیکٹر کمانڈر کا نام لیا، انہوں نے نام آئی ایس آئی کا بھی لیا، بہت کچھ انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا میں تو کابینہ کو بلاؤں گا، یہاں بٹھاؤں گا، وزیر اعظم کو بھی بلاؤں گا. یہ بھی باتیں ہوئیں. لیکن یہ سب باتیں یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وزیر اعظم کو تو پہلے بھی 2 بار بلائے گا، لاپتہ افرادی کے کیس میں بلائے گا، انوار الحق بھی آئے تھے، شہباز شریف بھی پیش ہوئے تھے. کیا ہو گیا تھا آپ نے؟ کیا لاپتہ افراد بازیاب ہو گئے ہیں؟ نہیں ہوئے نا. وہ ایک سسٹم میں ہے، ایک کمیشن ہے، آپ اس کو معاملہ ریفر کیجئے، آپ تحقیقات کے لیے ادارے مقرر کر دیں، اپنی مرضی سے جے آئی ٹی بنا دیں. آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ بنائیں جے آئی ٹی تاکہ حق دلائل کے ذریعے نہیں بلکہ تحقیقات کے ذریعے حقائق تک پہنچا جائے. لیکن جب یہ جو عدالتوں میں جب میں یا کوئی اور سائل جاتا ہے اور کوئی الزام عائد کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ثابت کرے. لیکن اگر مسجد انصاف پر بیٹھا ہوا شخص اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے. اگر ان کو ایسا ہی سے ہی چاہیے جج صاحب کو تو پھر وہ تحقیقات کرائیں، اور اگر ان کے پاس موجود ہے تو ان کو بازیاب کرائیں اور سزا دیں اس افسر کو جس نے ان کو پابند سلاسل کا رکھا ہے یا بند کر رکھا ہے. بہرحال پھر سوالات ناظرین اٹھتے ہیں. جج محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے آج پھر ایک صاحب نے میرے بہت کان کھائے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ان کے خلاف، اور وہ کمپلیننٹ میں سے ایک ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری عدالت سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت پڑی ہوئی ہے، 3 شکایات ہیں جج صاحب کے خلاف. اختیارات کا ناجائز استعمال بھی ہے، وہ ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی ہے. پھر یہ کہ جی ان کے F6 میں بھی جائیداد ہے اور اسلام آباد میں کوئی ایک ان کا اپارٹمنٹ ہے جس کی شاید ملینس آف روپیز میں اس کی قیمت ہے. پھر ان کے عزیزوں کے بارے میں ہے کہ جی ان کی جائیدادیں ہیں، مختلف کاروبار میں ہیں، ان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ سارے الزامات جو ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ شکایت کی صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا، وہ مجھے نہیں پتا. میں اپنے رپورٹر سے پوچھنے کی کوشش کروں گا، میرے کولیگ رپورٹر ہیں وہ اچھی رپورٹ دیتے ہیں، ان سے کل پوچھوں گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تاخیر کا شکار کیوں ہے، یا ان کمپلینٹس کا کیا بنا. یا پھر ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو کمپلینٹس آ رہی ہیں آج کل، تو وہ ایک زمانے میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بے نظیر بھٹو نے تجویز کیا تھا، نواز شریف صاحب نے ایگری کیا تھا. بعد نواز شریف صاحب بھی اس کمیشن سے فرار ہو گئے تھے. معاف کیجیے گا، میں نواز شریف صاحب کے دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن ایسے الفاظ ادا اس لیے کرنا پڑتے ہیں کہ اگر سیاستدان وقت پر درست فیصلہ نہ کرے تو پھر یہ مسائل آتے ہیں. اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ کا تصور دیا گیا تھا، اس سے بھی نواز شریف صاحب بیک آؤٹ کر گئے تھے. تو بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ جج صاحب کے خلاف کوئی الزامات، ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آج مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا. وہ آیا تھا اپنے پی ایچ ڈی تھیسس کے لیے کچھ انٹرویو کرنے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جناب اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ کیا عدالت انصاف کے مطابق کام کر رہی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں تو غریب آدمی ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، اگر کوئی تبصرہ کروں گا تو جج صاحب بلا کے توہین عدالت میں سزا دے گے. فیصل وابڈا نہیں ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں.
नाज़रीन ये बड़ा मसला है। हमारी अदलिया के बारे में ये जो तासुर है कि कानून और आइन के मुताबिक काम करती है, शायद इसका जवाब नफ़ी में है, शायद नहीं यकीनन नफ़ी में है, क्योंकि अभी बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, हर केस के अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में मैंने देखा है कि एक आइडेंटिकल नौयत के मुकदमात में एक जगह एक अदालत से एक फ़ैसला आता है, कुछ अर्से के बाद उस फैसले को नल एंड वाइड किए बगैर एक और अदालत एक और फैसला दे देती है। तो जज साहिबान जो है वो उनका भी फ़र्ज़ है कि वो मेहरबानी करें और कानून और आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका रास्ता रोकें, और अदलिया के अंदर से ही एक प्रेशर उठना चाहिए। बाकी नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।